کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید۔ تصوف کے حوالے سے سلسلہ گفتگو ہمارا توبہ کے موضوع پر اور ان احادیث کے حوالے سے جن میں توبہ کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ ہمارے صوفیاء مشائخ نے کس طرح سے اس مفہوم کو سمجھا ہے۔ توبہ کا ایک عام مفہوم ہے جو کہ ہم لیتے ہیں، اور ایک خاص تصوف کے اندر جو مفہوم لیا جاتا ہے اس پہ ہماری بات جاری ہے، اور یہ کہ احادیث اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ توبہ کے حوالے سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ فرمائیے کہ یہ بارہا پیش آتا ہے کہ انسان ایک دفعہ غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو یہ بار بار توبہ یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تصوف میں توبہ کے بارے میں بہت اہمیت ہے۔ یہ ان روحانی مقامات میں سے ایک مقام ہے جو سالک طے کر کے اللہ کی ذات تک پہنچتا ہے، اور توبہ ایسی چیز ہے جس کے لیے کوشش، ایسا مقام وہ چیز جس کے لیے کوشش کی جائے۔ اس لیے ہم اس موضوع کو چھیڑ رہے ہیں۔ موضوع ہمارے سامنے توبہ نہیں ہے، لیکن وہ احادیث جس سے صوفی یہ مقام ڈیرائیو کرتے ہیں یہ ہے، چونکہ توبہ کی تفصیلات ہم پھر کبھی آئیں گے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اس موضوع کو اٹھایا گیا ہے۔ اللہ ہمارے خالق ہیں، ان کو معلوم تھا کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، ہم نے بار بار غلطیاں گرنا پھر کھڑے ہونا پھر گرنا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقیناً نباز انسانیت ہیں، انسانیت کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے مربی کی حیثیت سے کہ ہم نے بھی غلطی کرنی ہے، ٹھوکر کھانی ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر ٹھوکر کھانی ہے۔ اس لیے اس موضوع کو قرآن مجید نے اور احادیث میں موضوع بنایا گیا ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید کی تو ہم بات کر چکے، احادیث مبارکہ میں ایک حدیث مجھے ذہن میں آ رہی ہے، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے ہماری احادیث کی بڑی کتابوں میں سے، کسی چھوٹی کتاب میں نہیں ہے۔ غالباً امام بخاری نے صحیح میں اس کو بیان کیا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے اور بڑا وہ ظالم اور وہ ہوتا ہے گناہگار، ڈاکو ٹائپ، لٹیرا۔ وہ ڈاکے شاکے مارتا ہے، بندے قتل کر دیتا ہے، ایک مار دیا، دوسرا مار دیا، تیسرا مار دیا، 98 بندے یا 99 بندے، 98 99 مار دیے اس نے۔ تو ایک اس کو بوجھ پڑا ضمیر پہ، اور وہ کہتا ہے کہ کیا کروں؟ پھر دماغ آتا چلو جاتے ہیں کسی اللہ والے سے، عالم سے پوچھتے ہیں کہ میرا بھی کوئی حل ہے، میرے بھی اس درماں کا کوئی علاج ہے کہ نہیں۔ بھائی احساس پیدا ہوتا ہے تو کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے، عالم دین کے پاس، وہ فقیہ ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے۔ مفتی صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ میں 98 99 قتل کر چکا ہوں، تو اب میرے لیے، تو مفتی صاحب قانونی تعبیر لیتے ہیں، شرعی بالکل ظاہری ظاہری کہتے ہیں نہیں، تیری کوئی معافی نہیں، قتل کی کوئی معافی نہیں۔ اس نے کہا میں تیرا تو بندوبست کروں۔ اچھا، ہاں، ان کو بھی وہ شہید کر دیتا ہے۔ اچھا، ہاں، انہوں نے کہا تیرا تو 100 پورے 100 تو کر لوں، کر لیتا ہے 100۔ ہوتے تو اس طرح کے ٹیڑے لوگ اس طرح ہی ہیں نا، مطلب ان کا دماغ تو ٹیڑھا پن قائم رہتا ہے نا ان بڑے لوگوں کا۔ اس کے بعد سال 2 اور گزرتے ہیں، 150 اور ڈاکے مارتا ہے، پھر حیا آتی ہے، پھر کہتا ہے اچھا یار، وہ پھر کوئی ہم جیسے صوفی کے پاس پہنچ جاتا ہے جو ذرا نرم ویو لیتے ہیں۔ اسے جا کے کہتا ہے کہ جی یا شیخ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے 100 تو کر لیے ہیں پورے قتل، مجھے بتائیں کوئی معافی بھی ہے میرے لیے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں بالکل ہے، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے، اللہ کی طرف جو مڑا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر مجھے طریقہ بتاؤ، کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، what to do۔ ایسے لوگ عمل کے لوگ ہوتے ہیں، کہانی تو نہیں کرتے، 100 تو ویسے مارے کھڑا ہے پہلے ہی۔ بزرگ کہتے ہیں یار میں چھوٹا ہوں، مجھے نہیں پتا، اچھا، ہاں فلاں علاقے میں بڑے بزرگ رہتے ہیں، آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو سمجھا بھی دیں گے، ٹھیک بھی کر دیں گے۔ وہ جی زیادہ راہ اٹھاتا ہے، چل پڑتا ہے، رستے میں موت آ جاتی ہے۔ اچھا، لو جی وہ سخت فرشتے آ جاتے ہیں،
موت کا منظر آپ نے اگر پڑھی ہو تو اس میں بڑی تفصیلات بیان کی گئی ہے. وہ آ جاتے ہیں کہ انہوں لے جائیے ذرا بندوبست کریے تو انہیں 90-100 بندہ کیوں مارا ہے. رحمت والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف آ رہا تھا تو ہمارا حق ہے. مراد یہ کہ اللہ والے کے پاس آ رہا تھا, اس کا حساب کتاب ہماری اس کی غلطی کا احساس تھا, یہ توبہ کرنے جا رہا تھا, مر گیا, تو اب اس پہ نرمی کی جائے. وہ بھی آ جاتے ہیں, کوئی نرم مزاج صوفی ٹائپ فرشتے. اب ان میں ہو رہا جھگڑا, کون کو باڈی کو کون لے جائے اس کو. میں تو کچھ تفصیلات چھوڑ رہا ہوں, عمومی بات کر رہا ہوں, کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اب اللہ میاں کے پاس جاتے ہیں یا ان سے پوچھا جاتا ہے. اللہ میاں کی رحمت غالب آتی ہے کہ اس کا رخ ادھر تھا, رخ میری طرف تھا. یہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ بھئی اگر وہ گناہ چھوڑ کے جہاں مرا ہے پچھلا فاصلہ زیادہ ہے, نیک بزرگ کی طرف فاصلہ کم ہے, تو اس کو لے جائیں گے اچھے فرشتے. اب بھی اس نے فاصلہ کم کیا ہے, گناہ کی طرف اگلا فاصلہ زیادہ تھا. اللہ کی رحمت غالب آتی ہے, اس کی وہ زمین کو وسعت دیتے ہیں, اور وہ زمین جو نیکی کے طرف, نیکی کے کنسپٹ میں, گناہ کے احساس میں, توبہ کی خواہش میں جو قدم اٹھاتا ہے, وہ اللہ میاں فاصلہ بڑھا دیتے ہیں اور اللہ اس کو معاف کرتے ہیں اور اس کو نیکی کے فرشتے لے جاتے ہیں. دیکھیں یہ ہے ہمارے ہاں کلاسیکل تصوف میں اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ نے ایک غلطی کی, آپ نے دوسری غلطی کی, آپ نے تیسری غلطی, پھر آپ نے توبہ کر لی, پھر آپ نے غلطی کی, پھر آپ نے توبہ کر لی, پھر آپ نے غلطی کی, پھر آپ نے توبہ کر لی. وہ کہتے ہیں نا, غالباً جگر مراد آبادی کا شعر ہے, توبہ میری جام شکن جام میں توبہ شکن, توبہ میری جام شکن جام میں توبہ شکن, سامنے میرے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا, کہ میں روز توبہ کرتا ہوں. قرآن مجید میں نا بہت خوبصورت آیت ہے, لاسٹ ٹائم بھی شاید میں نے پڑھی تھی. اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا, خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہاں لگتا ہے ظلم سے مراد ہے کہ بار بار توبہ توڑی, بار بار گناہ کیا, بار بار, تب بندہ مایوس ہوتا ہے نا. ایک دفعہ تو کوئی مایوس نہیں ہوتا, مسلمان کہتا ہے میری توبہ ہو گئی, بار بار گناہ کیا. آؤ مایوس نہ ہو, میں آپ کو اپنی رحمت میں جگہ دوں گا. اس میں سب سے اچھی جو مجھے لگتی ہے نا شاعری میں, صوفی شاعری میں, حضرت ابو سعید الخیر مہنوی جو تھے, آپ کی ایک ربائی ہے جو عام طور پر مولانا روم سے منسوب کی جاتی, مولانا روم کی نہیں ہے. مولانا روم کی کسی دیوان میں کسی چیز میں نہیں ہے, اور رباعیات ابو سعید میں وہ موجود ہے. ہمارے صوفیاء علماء غلط کوٹ کرتے ہیں اس کو. یہ موقع آ گیا, میں نے کبھی بتا بھی دیا. بالکل کیا بات ہے, باز آ, اب آپ فارسی کے عالم ہیں, باز آ ہر آنچے ہستی باز آ, واپس آ جا, ہمارے پاس لوٹ آ, توبہ کر لے, ہمارے پاس لوٹ آ. یا تم جو بھی ہو, گناہگار ہو, نیک ہو, صوفی ہو, عالم ہو, ڈاکو, آ جا. گر کافر ہو, گبر ہو, بت پرستی باز آ. اگر آپ بت کافر ہیں, بت پرست ہیں, جو بھی آپ کرنے والے ہیں, آتش پرست ہیں, جو بھی ہے, عمومی طور پر جس شکل میں بھی آپ خدا سے غافل ہیں. پہلے مصرے میں یہ کہا کہ جو حرکتیں تم کرتے ہو, جو بھی تیری حرکتیں ہیں, واپس آ. دوسری مصرے میں فرمایا جو بھی تیرا عقیدہ اور مذہب ہے, واپس آ. اگلا سنیں, این درگاہ مو درگاہ نا امیدی نیست, ہمارا یہ دروازہ, ہمارا یہ در, ہماری یہ چوکھٹ نا مایوسی کی جگہ نہیں ہے. گر 100 بار توبہ شکستی باز, اگر آپ نے 100 بار بھی توبہ توڑی, آ جا, ہمارا راستے کھلے ہیں, ہمارا دروازہ کھلا ہے, ہمارا در کھلا ہے. ہم آپ کو اوپن آرمز کے ساتھ, کھلے بازوں کے ساتھ استقبال کریں گے, اور ویسے ہی استقبال کریں گے جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ حدیث سنائی تھی کہ اللہ میاں اس طرح خوش ہوتے ہیں جب بندہ واپس آتا ہے گناہگار اللہ کی طرف, جیسے اس اونٹ والے کا اونٹ اس کو ملتا ہے اور وہ منہ سے کہتا ہے اے میرے بندے اور میں تیرا خدا. تو یہ ہمارے صوفیاء کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے
کہ ایک آدمی نے صوفی توبہ کتنی بار توڑی، وہ توڑتا جائے اور آتا جائے. اسی لیے کہا گیا کہ مایوسی کفر نہ ہے. کفر. مایوسی جی. کفر کہا گیا ورنہ کہ قرآن مجید میں یہ آیت نہ آتی. مایوسی تب ہے نا کہ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ پھر توڑی، اور پھر آ گیا. اللہ کہتے ہیں نہیں، آ جاؤ. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے جو تعبیر صوفیہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو آدمی مایوس ہو جاتا ہے گناہ کر کے وہ دراصل خدا کی رحمت سے مایوس رحمت کو نہیں سمجھ رہا. مایوس ہوتا ہے. ہاں، خدا کی رحمت کو کم سمجھ رہا ہے وہ. خدا کی رحمت بے پایاں ہے، ان لمیٹڈ ہے. فلسفے کی زبان میں انفائنائٹ ہے. وہ ازل سے ہے، ابد سے تک ہے. ازل سے پہلے سے ہے، ازل کے ابد کے بعد تک ہے. اس کا کوئی زمان و پیغام اللہ کی رحمت کا احاطہ نہیں کر سکتا. وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. اپنی ماں سے، ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے. وہ ودود ہے، وہ حنان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. یار مجھے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات یاد آ گئی. وہ توبہ سے منسلک تو نہیں ہے لیکن اس مفہوم سے منسلک ہے، مجھے اجازت دیں. کہا یہ جاتا ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں ان کو ہمیشہ سلیمان محمدی کہتا ہوں، آل رسول میں سے تھے نا. یہ کبھی وقت آئے گا فرمایا بالکل. حضور نے فرمایا، اور ان کے مزار میں مجھے بڑی خوشی ہوئی، لکھا ہوا ہے سلمان محمدی. مسلمانوں نے فارسی کاٹ ہی دیا ہے، ہم سلمان فارسی کہتے ہیں. صوفیاء کے بڑے امام ہیں، نقشبندیوں کے سلسلے میں مطلب بڑے امام ہیں. ان کو ضرورت نہیں تھی معافی کی، توبہ کی. ہمارے حساب سے تو بڑے بزرگ ہیں نا، لیکن پھر بھی ہمارا تصور تو یہی ہے نا کہ اللہ کے سامنے تو پھر عاجزی کرنی ہے نا. بالکل. فرمایا یہ جاتا ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا سلمان فارسی کا انتقال ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ تشریف لائے. آپ کو جوش چڑھا اور آپ نے نا قلم پین منگوایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزاج عالمانہ تھا اور صوفیانہ تھا. ان میں عالمانہ تھا اور صوفیانہ تھا. یہ ہر صحابی کی اپنی شان ہے نا، وہ مطلب کسی کی اس میں کوئی کمی مراد نہیں ہے ہماری. آپ نے حضرت سلمان فارسی کی سفید رنگ کے کفن پہ ایک شعر لکھا. اب وہ شعر تو مجھے بھول رہا ہے. مفہوم یہ ہے، میں آپ کے پاس خالی ہاتھ آ رہا ہوں. سلمان فارسی کی طرف لکھا، میں آپ کے پاس اے مولا خالی ہاتھ آ رہا ہوں. اس لیے کہ جب کریم کے گھر جاتے ہیں نا، جو چیز لے کے نہیں جاتے. میں اس کو واضح کر دوں، اگر آپ کسی بادشاہ کے ہاں جائیں اور 1 کلو مولیاں لے کے جائیں، یہ پسند نہیں کیا جاتا. کریم کی شان کے خلاف کہ آپ کو اس طرح کا چیز سے کہتے آپ اتنے جس کے پاس سب کچھ ہے آپ کیا لے کر ہاں جی. تو وہ کہتے ہیں میں تو اس لیے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، بس آپ جانے، آپ کا کام جانے. اب مجھے خود بتائیے، وہ رحیم کرے گا کیا؟ ہنسے گا نہیں؟ کیا کرے گا؟ ہنسے گا نہیں؟ بالکل. لو جی، اس پہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. میرے شیخ کا مجھے بہت عقیدت ہے ان سے، سیدنا باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، صوفیاء کے امام ہیں. بالکل. مجھ سے کوئی پوچھو کوئی ایک بڑا صوفی بتاؤ تو میں انہی کا نام لوں گا. اس سے بڑا میری رائے میں کوئی صوفی نہیں ہے جس کا اللہ کی طرف رجحان ہو اتنا. ہائے ہائے، وہ وفات فرما گئے کوئی 70-72 سال کی عمر میں. اب ان کے ایک شاگرد خاص کو خواب آیا. اب یہ میں جو ہمارے علمی دوست ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ اگر ہم اس طرح کی خواب کی باتیں بیان فرمائیں نا تو ناراض نہ ہوا کریں، کیونکہ صوفی روایت میں ان چیزوں کا بڑا دخل ہے. ایسے اور ہم غلط صحیح کی بحث میں پڑی وہ نہیں ایک الگ بات ہے. الگ بحث ہے. اور رویا کے حوالے سے صادقہ ہیں، پوری ایک بحث بس زیادہ موجود ہے، وہ تفصیل کسی میں نہیں موقع جاتے، پہ لیکن بات بس کریں ہمیں ہماری قصے کہانیوں کو تھوڑا معاف کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں چونکہ ہمارے تصور میں یہ چلتے رہتے ہیں نفسی کیفیات، اور جدید نفسیات میں بھی چلتی ہے، ایسی نہیں ہے کہ نفسیات میں نہیں چلتی. تو لیکن کبھی بعد میں اسپیشل پروگرام کریں گے صوفیاء کے یہاں خواب کیسے ہوتے ہیں. کتابیں لکھی ہیں صوفیاء نے پوری، فرائڈ سے بہت پہلے. باعث بستامی سے کسی نے پوچھا، اے بابا، اے شیخ، آپ جب اللہ کے ہاں گئے، وفات کے بعد جب آپ کا حساب کتاب ہوا، مطلب فرشتے آتے ہیں نا ہمارے عقیدے کے مطابق، تو کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ کیسا سامنا رہا؟ یار عجیب بات کیا. بھائی عزیز ایسے ہی تھے. کہنے لگے میں گیا،
اللہ میاں کے سامنے مجھے پیش کیا گیا. اللہ میاں کہتا ہے بڈھے وہ کی لایا ہے, اے بزرگ بوڑھے آدمی کیا لایا ہو؟ دیکھیں اللہ نے پوچھنا تو یہی ہے, اعمال نامہ پیش کر, یہی مراد ہے کیا نا. کیا؟ ہاں پیش کر غافل, کیا جو عمل دفتر میں ہے لیا. اب یہ بھی تو باعزیدی ہے نا آگے سے. یہ تو اللہ کی رات میں مست لوگ تھے. کہتے ہیں اللہ میاں ساری زندگی قرآن مجید پڑھ کے, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے, صحابہ کرام کو پڑھ کے یہ معلوم ہوا کہ آپ بادشاہ ہیں, آپ دیتے ہیں, آپ تو مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ کیا لایا ہوں میں آپ کے لیے. مطلب یہ عجیب سی بات ہے. ایسے یا نیشا پور میں خاتون تھی, اب اس پہ سنا دیتا ہوں. ایک نیشا پور میں خاتون تھی تو وہ لوگوں کے گھروں میں پیسے مانگتی تھی. یہ ہمارے لیے سبق ہے اس میں. کسی دروازے گئی, کہتے بابا اللہ دے گا. دوسرے دروازے میں گئی, کہتے یہ کرتے نا سارے, بابا اللہ دے گا. وہ گئی مر, اللہ میاں کے سامنے گئی پیش. اللہ میاں فرماتے ہیں کہ بتا بی بی کیا میرے لیے اعمال لائے ہو؟ کہتے اللہ میاں جس دروازے جاتی تھی کہتے اللہ دے گا, جس دروازے اللہ دے گا. آج آپ مجھے کہتے کہ تم کیا لائی ہو, میں تو امید کر کے آئی کہ آپ مجھے دو گے. مطلب یہ تھوڑا صوفیانہ مزاج ہے. وہ اللہ سے لاڈ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لاڈ. اللہ سے پیار کرتے ہیں. اللہ کی صفت رحمت ان پہ چھائی ہوتی ہے. کبھی کبھی خوف بھی آتا ہے, نہیں وہ چھائی ہوتی ہے, محبت چھائی ہوتی ہے. وہ اپنا بنا کے اس سے نا اس طرح کے نا چھیڑ چھاڑ پیار اللہ سے, اور اللہ کو یہ پسند ہے. آپ نے خود بھی یہ بات کی کہ جو صوفیاء کے ہاں یا انبیاء کے ہاں توبہ کا تصور ہے وہ زیادہ گہرا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق کسی گناہ سے ہو, کسی کبیرہ گناہ سے ہو یا صغیرہ گناہ سے ہو. وہ کچھ اور بھی چیز ہو سکتی ہے, اور بالکل غفلت ہو سکتی ہے, یا درجات کی بلندی غفلت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. بالکل کہ کل سے درجہ آج میرا بلند ہے تو کل دیکھ کے مجھے شرمندگی ہو. لیکن جو ہمارے جیسے گناہگار لوگ ہیں وہ جب توبہ کرتے ہیں تو کیا جو پہلے ان کے گناہ ہیں وہ باقی رہتے ہیں اور اب ایک نیا ان کے لیے حساب کھولا جاتا ہے, یا وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ اس حوالے سے احادیث کیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی جب سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ, اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتے, کلین سلیٹ. تو گویا کہ سلیٹ کو آپ کے اعمال کی جو تختی ہے نا, جو اس کو صاف کر دیا جاتا. یہ اللہ کی رحمت کا کمال ہے. دیکھیے اللہ کو نیکی بدی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. نمازیں پڑھنا, نہ ہماری نیکی سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اسے, نہ ہمارے گناہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے. ہائے حافظ کا شعر ہے نا کہ کہتے ہیں حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ریڈ لائٹ ایریا پہ پابندی لگا دی تو وہ بے روزگار ہو گئی خواتین. وہ کسی صوفی کے پاس گئیں, اس نے کہا جی یوں کرو, ایک پوسٹر پہ میں تمہیں شعر لکھ دیتا ہوں کہ ہر خاتون یہ شعر لکھے اور بادشاہ کے دروازے میں جلوس نکالو. وہ ہر خاتون نے وہ ایک شعر لکھا, پلے کارڈ لے کے نا سلطان کے راستے میں کھڑی ہو گئی. وہ پلے کارڈ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے زاہد رونق خانہ کم نمی شود, یا زہد ہم چو توے یا فسق ہم چو منے. اے زاہد اللہ کے نظام میں کوئی فرق نہیں پڑتا, تجھ جیسے نیکوں کی نیکیوں سے اور مجھ جیسے گناہ گار کے گناہ سے. اللہ بہت بڑے ہیں, اللہ کے لیے وہ غنی ہے, کوئی ہمارے نفع نقصان سمجھ ہے نا ایسے. تو اس لیے ہماری نیکیوں سے ہمارے معاملات سے اللہ کے معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے کہ ہمیں وہ دے دے اور ہمیں اپنے طرف بلا لے. یعنی اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے تو جتنی بھی بڑی سمجھے وہ ہم ہی اسے بڑی نیکی سمجھ رہے ہیں, اور اگر کوئی گناہ کیا اور بے شک کوئی بڑا گناہ کیا وہ بھی ہمارے یہاں بڑا, تو وہ ہمارے لیے ہی بڑا, اور اس کے اپنے پیمانے ہیں. ایسے ہی آپ سچے دل سے کر کے آ گئے تو آپ کے قرآن مجید کہتا ہے, حیران کن بات ہے, کہتا ہے ہم تمہارے توبہ کے بعد ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. ہاں البتہ یہ بڑی بات ہے, اللہ کی رحمت یہاں تک چلی جاتی ہے. اے تو کھوٹے سکے لائے, لو جی میں نے سونے کے بنا دی, آؤ گل کر, یہ میری صفت ہے. میرا خیال ہے عمر خیام کا ایک عجیب و غریب ایک مصرع ہے
اے خدا اگر آپ میرے نیکیوں کے بدلے میں جنت دوزخ کا فیصلہ کریں گے تو حساب کتاب کرنے والا ہوا نا، ایسے تو تیری رحمت کہاں گئی؟ ہاں البتہ ایک کاشن بہت ضروری ہے، باقی احادیث میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ حقوق اللہ کے بارے میں، ہاں حقوق العباد کے بارے میں سختیاں زیادہ ہیں، وہ توبہ بھی تب قبول ہوگی جب آپ وہاں سے تلافی تلافی کریں گے، اور اللہ انشاءاللہ اگر آپ اللہ کے ہاں تلافی پوری کر لیں گے تو اللہ آپ کو توفیق بھی دے دے گا صحیح. کہ آپ ان سے بھی تلافی کریں۔ ہمارے علاقے میں ایک ذمہ دار تھے مشتاق گربانی، اور بڑا ایک ٹیڑھا قسم کا سیاستدان تھا، ایک اچھی بات ہے بتانی چاہیے ہمیں۔ آخری عمر میں اللہ نے ان کو توفیق دی نیکی کی، وہ نیک بن گئے۔ ہر اس حاری کے پاس گئے جن سے اس نے زیادتی کی تھی اور ان سے وہ معافی مانگتے تھے، اور لوگ ان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے کہ فلانا وزیر ہمارا بڑا حاریوں کے گھر پہ آیا، ہر ایک سے کہتے تھے کہ مجھے آپ معاف کر دیں، مجھے آپ معاف کر دیں، اور اللہ نے اتنی شان بخشی اس شخص کو، ساری جائیداد اپنی کچھ اولاد کو دے کے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ لاہور میں نے گھر دیکھا ہے جس کی غالباً آج اربوں میں قیمت ہے، بہت بڑی ایک گلبرگ میں کوٹھی ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر گیا، اس کی بیٹیوں نے وقف کی، خاندان نے، وہاں درس قرآن ہوتے ہیں، اللہ نے اس کی اس توبہ کو۔ تو یہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب انسان سے کسی انسان کے بارے میں غلطی ہو تو اس سے معافی مانگنی چاہیے، وہ ضروری ہے۔ پیغمبر نے اکرمہ جیسے، ہائے ہائے ہائے، ذرا اس یہ بات کیجئے چونکہ آپ کی زبان سے ہی میں سمجھوں۔ اکرمہ کون تھے؟ ابو جہل کا پتر۔ ابو جہل پتہ ہے آپ کو، مطلب بغیر تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، وقت کم ہوتا ہے۔ فتح مکہ میں بھاگ گیا حبشہ کی طرف، بیوی اس کی آ گئی تو بیوی نے کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو آپ کو پتہ رحیم ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہندہ وہ خاتون ہے جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا حضرت حمزہ حضور کے ہم ایج تھے، حضور سے ذاتی چچا تھے، دوستی تھی، رشتے میں چچا تھے، شکار کٹھے کھیلتے تھے، بہت قربت، بہت قربت تھی۔ دوسرے تیسرے سال شہید ہو گئے جنگ احد میں۔ حضور وفات تک ہر جمعے کی نماز کے بعد پیدل چل کے حمزہ کی مزار پہ جاتے تھے۔ آخری عمر میں واپسی پہ تھک جاتے تھے، مسجد میں جگہ بیٹھتے تھے، وہاں مسلمانوں نے مسجد استراحہ بنا دی، آرام کرنے کی مسجد، میں نے آنکھوں سے زیارت کی ہے، اتنی قربت تھی۔ سید الشہداء کا لقب پایا، سید الشہداء، عظیم انسان، عظیم اللہ کے عشق تھا، بہت قربت تھی آپس میں، پیار و محبت تھا، ہم جولی تھی، کٹھے کھیلتے تھے، اتنی قربت تھی۔ شہید ہوئے، بڑے جوان تھے۔ اللہ کے نبی میری ذاتی رائے میں 2 دفعہ ذاتی تعلق کی بنیاد پر آپ کے اوپر جذبات نے غلبہ پایا ہے۔ گریہ فرمایا، نبی کے اوپر آسان نہیں ہوتا غلبہ ہونا، نبی ایک غیر معمولی صفت کے مالک ہیں۔ جب آپ تشریف لائے، مدینہ کی خواتین اپنے مرنے والوں پہ رو رہی تھیں۔ قربان جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم کا غلبہ ہوا اور فرمایا کہ میرے چچا ہم دیار غیر میں ہیں، اے کاش کہ کوئی حمزہ پہ رونے والا ہوتا۔ اور وہ پھر مسلمانوں میں کھلبلی بچ گئی، لوگ بھاگے اور انہوں نے اپنی خواتین کو کہا آؤ بیٹھو دعا کرو رو۔ یہ اللہ کے نبی کا اتنا تعلق تھا۔ اللہ کے نبی کی اس دوست بھائی چچا کزن جو بھی تھے ان کا کلیجہ چبا لیا تھا، چیرتے بات کہا گیا، اس نے غصے سے وہ بھی سامنے آئی، توبہ کی، آپ نے اس کو بھی معاف کیا۔ اکرمہ جب آیا بڑی مشکل سے، بیوی نے کہا مجھے اجازت دو میں اس کو بلاتی ہوں، ڈرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ میری چادر لے لے، یہ لے چادر لے جا، اس کو دکھا۔ وہ بھاگ گئے تھے، کشتی میں بیٹھ کے ریڈ سی کراس کر رہے تھے، بیوی نے چادر ہلائی، وہ واپس آیا، اس نے کہا میں پناہ لے کے آئی ہوں، وہ کہے مجھے نہیں معافی ملے گی، اور میں ابو جہل کا پتر ہوں، انہوں نے کہا نہیں میں معافی لے آئی۔ سنیں، حضور کے سامنے پیش ہوا، آپ نے، یار یہ ہوتا ہے نبی، آنے سے پہلے آپ نے فرمایا صحابہ کرام دیکھو بات سن لو، ابو جہل کا پتر اکرمہ آ رہا ہے، اس کے خلاف، اس کے منہ پہ اس کے باپ کے خلاف، ابو جہل کے خلاف بات نہ کرو، یار اس پہ سوچیں مسلمان۔ وہ آیا تو آپ نے اس کی بھی توبہ قبول فرما لی۔ وہ بس ایک بعد میں کہا کہ بھئی آنکھیں بیٹھا کر پیچھے مجھے دیکھ کے چچا یاد آتے ہیں، سامنے نہ آیا، اس نے بھی حق ادا کر دیا، لیکن توبہ کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ ہندہ کا اللہ معاف کر، اکرمہ کا، اور ان کو اپنی چادر بھی دے دی۔
بہت بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں ہم تصوف کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن توبہ کے حوالے سے ہمارا جو سبجیکٹ تھا وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.